تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں پیٹرول حملے میں شدید جھلسنے والے کانگریس کارکن ادیپو مہیش دوران علاج حیدرآباد منتقل کیے جانے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ شب مبینہ طور پر راؤڈی شیٹر پتی کمار نے ادیپو مہیش پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح جھلس گئے تھے۔ واقعے کے فوراً بعد انہیں ورنگل کے MGM اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ ڈاکٹروں کے مطابق مہیش کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے نمس اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس مختلف زاویوں سے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور ملزم پتی کمار کے خلاف گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ اس واقعے پر مقامی سطح پر شدید افسوس اور غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ کانگریس رہنماؤں نے ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تریپورہ کے DGP یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس انوراگ دھنکر ہیڈ کوارٹر میں مشتبہ حالت میں مردہ پائے گئے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر گن سے خود کو گولی مار لینے کے باعث ان کی خودکشی سے موت ہو گئی۔ ان کی نعش پیر کی صبح اگرتلہ کے GB ہاسپٹل منتقل کی گئی۔ ریاست کے اعلیٰ پولیس افسر کی اچانک اور المناک موت کی خبر سے تریپورہ کے انتظامی اور پولیس حلقوں میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ واقعے کے بعد اعلیٰ سرکاری افسران اور پولیس اہلکار فوری طور پر اسپتال پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اگرچہ اس واقعے کی فوری وجہ ابھی واضح نہیں ہو سکی، تاہم سینئر IPS آفیسر کی موت کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے جلد اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ انوراگ دھنکر 1984 بیچ کے تریپورہ کیڈر کے IPS آفیسر تھے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے تقرر کے بعد انہوں نے مئی سال 2025 میں تریپورہ کے DGP کا عہدہ سنبھالا تھا۔ حیدرآباد کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں جنسی ہراسانی کے کیس کے ملزم ٹرینی IPS ادے کرشنا ریڈی نے خودکشی کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ کرشنا ریڈی پیر کی صبح موتی نگر میں اپنے رشتہ دار کے گھر پہنچے تھے، جہاں اس نے سینیٹائزر پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ رشتہ داروں نے فوری طور پر اسے اسپتال منتقل کیا۔ ادے کا SR نگر کے ایک اسپتال میں علاج جاری ہے۔ وہیں دوسری جانب کرشنا ریڈی نے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے خلاف درج شکایات اور کی جانے والی تشہیر کو بے بنیاد قرار دیا۔ اس نے کہا کہ اسے قانون پر مکمل اعتماد ہے اور انصاف کی جیت ہوگی۔ ٹرینی خاتون سے جنسی ہراسانی کے الزام میں اتوار کو اتاپور پولیس اسٹیشن میں ادے کرشنا ریڈی کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر اعلیٰ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے اسے معطل کر دیا۔ دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کے چلو پارلیمنٹ مارچ کے دوران جنتر منتر پر زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پارٹی اور اس کے حامی مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پولیس نے کاکروچ جنتا پارٹی کو مارچ کی اجازت نہیں دی تھی اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد کی تھی۔ اس کے باوجود مظاہرین کی بھیڑ بڑھتی گئی، جس کے بعد مظاہرین اور دہلی پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ دہلی پولیس نے کہا تھا کہ جنتر منتر کے علاوہ کسی بھی مقام پر 5 یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے، احتجاجی ریلی اور مظاہرے پر پابندی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی تھی۔ شمس آباد کے بہادر گڑھ علاقے میں تقریباً 650 ایکڑ سرکاری اراضی سے متعلق تنازع کے معاملے میں پولیس نے BRS رہنما P کارتک ریڈی سمیت 40 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ مقدمہ P کارتک ریڈی، پتنگی بھوپال ریڈی، مہندر کولان پردیپ ریڈی اور دیگر 36 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ یہ افراد سرکاری کارروائی سے متاثر افراد کی حمایت میں موقع پر پہنچے اور سرکاری اہلکاروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی سے روکنے کی کوشش کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ متعلقہ اراضی سرکاری زمین ہے جس پر مبینہ طور پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں سرکاری ٹیم کارروائی کے لیے موقع پر پہنچی تھی، جہاں مبینہ طور پر سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حکام کے مطابق واقعے سے متعلق شواہد جمع کیے جا رہے ہیں اور تمام پہلوؤں سے تفتیش کے بعد قانون کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے وعدہ کیا ہے کہ معاملہ زیر تفتیش ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی مزید حقائق سامنے آئیں گے۔
حیدرآباد کے ناگول علاقے میں موسیٰ ندی کے قریب نصب قومی پرچم مبینہ طور پر دیکھ بھال میں غفلت کے باعث زمین پر گر گیا، جس پر مقامی افراد نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ دار حکام کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق پرچم کے کھمبے سے منسلک لوہے کی زنجیریں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں قومی پرچم پھٹ کر زمین پر آ گرا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قومی پرچم جیسے مقدس قومی نشان کے ساتھ اس قسم کی غفلت انتہائی افسوسناک ہے۔ مقامی افراد نے الزام عائد کیا ہے کہ موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے متعلقہ حکام نے طویل عرصے سے خراب حالت کے باوجود مرمت پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی فوری تحقیقات کرائی جائے، ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور قومی پرچم کو دوبارہ باوقار انداز میں نصب کرنے کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں نصب دیگر قومی پرچموں کی بھی باقاعدہ دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بے روزگار نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپوزیشن کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ حکومت مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات میں سنجیدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وعدے کے مطابق حکومت مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری کرے گی۔ ممتاز تیلگو شاعر آندے شری کی یاد میں قائم یادگار کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد خطاب میں ریونت ریڈی نے سابق BRS حکومت اور سابق وزیر اعلیٰ KCR کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور میں امتحانی پرچہ جات کا افشاں معمول بن چکا تھا، حتیٰ کہ گروپ امتحانات کے پرچہ جات کا افشاں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے بے روزگار نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی کے لیے سنجیدہ قدم نہیں اٹھائے۔ انہوں نے KTR پر تنقید کی اور کہا کہ 10 سال میں بے روزگار نوجوانوں کو نظر انداز کرنے والے آج حکومت سے تقررات کا سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS قائدین نے پرچہ جات کے افشاں کے ذریعے سینکڑوں کروڑ کی کمائی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانگریس حکومت نے ایک سال میں 70,000 جائیدادوں پر تقررات کیے ہیں۔ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے طلبہ نے نیٹ سال 2026 امتحانات میں شاندار مظاہرہ کیا اور 66 طلبہ کو میڈیکل کورسز میں نشستوں کا حصول یقینی ہے۔ سیکریٹری تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی بی شفیع اللہ نے بتایا ہے کہ نیٹ سال 2026 میں سوسائٹی کے 117 طلبہ کوالیفائڈ ہوئے ہیں۔ ان میں 45 امیدواروں کو MBBS، 8 کو BDS اور 13 کو BHMS، BAMS اور دیگر میڈیکل کورسز میں نشستیں حاصل ہوں گی۔ بارکس اقامتی جونیئر کالج بوائز کا مظاہرہ ٹاپ رہا، جہاں کے 26 طلبہ کو میڈیسن میں نشست کا امکان ہے۔ الگول گرلز کالج کے طالبات کو 18 نشستیں حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ الگول بوائز کالج کے 10 امیدواروں کو میڈیسن میں داخلہ مل سکتا ہے۔ دیگر کالجز کے 6 امیدواروں کو میڈیسن میں نشست کا امکان ہے۔ راجندر نگر گرلز کالج میں 4 اور راجندر نگر بوائز اور گولکنڈہ گرلز کالجز میں ایک نشست حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے نیٹ سال 2026 میں کوالیفائڈ امیدواروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔